محمد قادری سے پیغام لے کے جاؤ، مرنے سے پہلے اپنی نمازیں صحیح کر لو، اپنے قرآن ٹھیک کر لو، ارے ایسے کر لو کہ کسی مولانا حافظ کو سنا سکو تو اس کے سامنے پاس ہو جاؤ۔ جی کیا ہو جاؤ مولانا حافظ کے سامنے؟ مثال کے طور پر بھی میں پورے مجمع سے کہوں لاؤ بھائی الحمد شریف سناؤ تو پورا مجمع پتا ہے کیا کہے گا؟ حضرت آپ کو کون سنا سکتا ہے؟ ہماری تو ایسی ٹوٹی پھوٹی یاد ہے، ہم آپ کو تھوڑی سنا سکتے ہیں۔ تو جب مولانا کے سامنے تیری پاس نہیں ہو سکتی تو مولا کے سامنے کیسے پاس ہو جائے گی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سمجھنے کی ہے بات۔ جب ایک مولانا فیل کر دے گا تو پھر مولا کیسے پاس کرے گا؟ اور یہ چل نہیں سکتی کہ مجھے آتا نہیں تھا، نہیں، اللہ نے مولویوں کو، عالموں کو، قاریوں کو، حافظوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں دین سکھائیں۔ جی اچھا دین سکھانے کی بات کرو تو بتا، رکشہ چلانے والے بھی کیا کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے، جو دن بھر گال بجا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ٹائم ہے۔ تجھے تو ٹائم اس دن ملا گا جس دن اسرائیل آگا، پھر پڑا ہوگا چاروں ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے، پھر تیرا ٹائم ہی ٹائم ہوگا۔ کہہ رہا ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ عربی تو پڑھ کیا رہا ہے؟ کتنا تیرا ٹائم ہے؟ کیا ہے تو؟ جب یہ اکھنڈ بھارت، اب تو کئی ملک الگ ہو گئے اس سے، پاکستان، افغانستان، یہ سب ملک الگ ہو گئے اس سے، جب اسی میں تھے تو اس کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اورنگزیب، پورے ملک میں حکومت کرتا تھا۔ پانچوں ٹائم کی نماز تو الگ کی بات رہے، کبھی تہجد کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ وہ ٹائم کہاں سے نکالتا ہوگا؟ تو یہ ٹائم نہیں، گال بجا رہا ٹائم نہیں، دن بھر پگ کی بات پر ٹسیارا کرے ٹائم نہیں، پگ کی بات ایسا کر رہا ہے، ادھر رکھ رہا ہے ادھر رکھ رہا ہے، اس میں ٹائم نہیں ہے، پگیوں میں ٹائم نہیں ہے۔ داڑیاں سفید ہو گئی، پگ کی بات کھیلنا ہے۔ ایک تو کہہ رہا مولانا پورے گاؤں میں میرے بگے کوئی نہیں باندھ سکتا۔ کام کتنا بڑا کر رہا آپ، کام کتنا بڑا کر رہا نا تو، یہ تو میں نے کہا اوارڈ ملنا چاہیے۔ میں نے کہا دعائیں قنوت یاد ہے تو کہنے لگا حضرت یہ کیا ہو گئے؟ سوچ کی بات ہے یار، بگے تیرے پورے گاؤں میں نہیں باندھ سکتا۔ میں نے کہا یہ بگے کا کھیل کتنے دن میں آیا؟ کہنے لگا حضرت کئی سال لگا۔ میں نے کہا کئی سال میں تم نے بگے سیکھے، اگر خدا کی قسم نماز سیکھ لیتا تو 2 مہینے میں بہترین نمازی ہو جاتا۔ بہترین نمازی ہو جاتا۔ اور کچھ تو ایسے بغیرت پڑے مسجد کے دروازے پہ کھیل رہے ہیں، قبرستان کے پاس میں کھیل رہے ہیں، قبرستان کے پاس میں مردے چیخ چیخ کے کہتے ہوں گے ارے دیکھ لو ہم تو آ گئے لیکن یہ جگہ وہ ہے جہاں تمہیں بھی آنا ہے۔ بتاؤ نہیں کہتے ہوں گے؟ وہ قبریں چیخ چیخ کے کہتی ہوں گی تجھے بھی آنا ہے، پکے باندھ رہا دیکھ لے۔ جس دن اسرائیل کا پیچ پڑ گیا اس دن ایسا بندھے گا کبھی کوئی کھول نہیں پائے گا تجھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حد ہو گئی یار، سفید داڑھی والا پوتے پوتی والا کھیل رہا، کہہ رہا حضرت ٹائم کاٹ رہا۔ اچھا اس سے کہو کیوں کھیلتا تو کہتا ہے ٹائم کاٹ رہا ہوں۔ اس سے کہو دین کے کام میں آ جا تو ٹائم نہیں۔ عجیب مسئلہ ہے۔ خرافاتی سے کہو بھائی کیا کر رہا ہے؟ میں ٹائم کاٹ رہا ہوں، اور اس سے کو بھی وہاں جلسے میں کیوں جا تو ٹائم نہیں ملا۔ عجیب مسئلہ آیا ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سنا، وقت کو ضائع کرنے والا کھیل تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ پکی باغ میں ایسا بھی نہیں کچھ ایکسرسائز ہو رہی ہو؟ کچھ کھیل ایسے ہیں کہ ان میں چلو بھئی ہمارا بدن ایسا ہے کہ بھئی پیٹ بڑھ رہا ہے، جسم بڑھ رہا ہے اور بھاگنا دوڑنا ضروری ہے، تو ہم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ بھاگنا دوڑنا ہو جائے۔ اس بگی باغ میں کون سا بھاگنا دوڑنا ہو جاتے ہیں؟ بتاؤ اس میں اور پیٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ اللہ، میں اپنے موضوع پہ رہوں گا جو میں عرض کر رہا تھا۔ قرآن سیکھو، نماز سیکھو، طریقہ میں نے بتا دیا سیکھنے کا، طریقہ میں نے بتا دیا سیکھنے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ اگر مدرسے نہیں جا سکتے تو ایک حافظ قاری کا انتظام کرو، وہ تمہیں خود پڑھانے آئے گا، جو ٹائم تم دو گے اس ٹائم پڑھانے آئے گا، اور نماز اچھی ہو جائے گی۔
اور ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ مؤذن بھی اچھا ہو، امام بھی اچھا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نبی اللہ کے ذکر میں مست ہے، مست ہے، اللہ 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 اللہ۔ ایک دن ایک فرشتہ بولا مولا اگر تو اجازت دے تو تیرے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے ذکر میں بڑا مشغول رہتا ہے، اسے تیرا ذکر کتنا اچھا لگتا ہے، اگر تو اجازت دے دے تو ابراہیم کا امتحان لے لو، وہ تیرا بڑا محبوب بنتا ہے مولا، وہ تیرا خلیل ہے، خلیل دوست کو کہتے ہیں، وہ تیرا پیارا دوست ہے، وہ تیرا محبوب بندہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے نام میں کتنا مست رہتا ہے۔ رب کی طرف سے اشارہ ہوا جاؤ تیرے ابراہیم کا امتحان لے لو، پر ہمیں ہر امتحان میں ابراہیم کو پاس پاؤ گے۔ فرشتہ آ گیا، جلسے میں آنے والوں فرشتہ آ گیا، اور آنے کے بعد میں دیکھا حضرت ابراہیم جنگل میں ایک بکریوں کا ریبنڈی ہو، بکریاں چرا رہے ہیں، جنگل ہے بستی سے باہر ہے، لوگوں ذرا غور کرو بکریاں چر رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم مستی میں مست ہیں، اور مست ہونے کے بعد اپنے محبوب کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، اور رب کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں۔ فرشتے نے دیکھا مستانہ اپنے رب کو یاد کر رہا، اللہ اللہ اللہ۔ فرشتے نے دیکھا واقعی مستانہ ہے رب کا، واقعی بکریاں چل رہی ہیں لیکن ذکر مولا کا، ذکر مولا کا ہے، بکریاں چل رہی ہیں مگر ذکر پھر بھی مولا کا ہے۔ اس کا امتحان لو تو کیسے کس طرح سے امتحان لیا جائے؟ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس میں کھڑا ہو گیا، اور پاس میں کھڑے ہونے کے بعد سوچا جس مولا کا نام ابراہیم لے رہا ہے لاؤ اسی مولا کا نام میں اپنی زبان سے لیتا ہوں اور اندازہ لگاتا ہوں کہ ابراہیم کو اللہ کا نام اپنی ہی زبان سے اچھا لگتا ہے یا کسی دوسرے کی زبان سے بھی اچھا لگتا ہے۔ جی رحمان بھائی کدھر اپڈیٹ کا اس کا ذرا ای کو بڑھا دیجئے، گونج بڑھا دیجئے، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، بڑھائیے ای کو بڑھائیے، ہیلو ای کو بڑھا دیجئے، اچھے سے گونج بڑھا دیجئے، سمجھے سنیں بڑھا کر رکھیے گا، آواز بھی بڑھا کر رکھیے گا۔ بڑی مستی میں آیا اور فرشتے نے اس رب کا نام اپنی زبان سے لے دیا جس رب کا نام ابراہیم لے کے چھوڑ رہے تھے۔ بڑے پیار میں پکارا فرشتہ، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ای کو بڑھاؤ، ای کو توجہ کریں، یہ نام لے دیا اور نام لینے کے بعد فرشتہ چلنے لگا۔ جب چلنے لگا سلمان بھائی آپ یہیں بیٹھ رہے ہیں، میرے اشارے سے بڑھانا، ابھی کم رکھنا میرے اشارے سے، ایک آدمی بھی میری طرف سے نظر اور کان نہ ہٹائے، کھانے بہت مزہ آئے گا۔ نام سنایا اللہ کا، چلنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کون ہے ان صحراؤں میں، ان سنگلاخ وادیوں میں میرے محبوب کا اتنے پیار سے نام لے رہا ہے۔ دل کی کلیاں کھل گئیں، دل کی کلیاں کھل گئیں۔ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، حضرت ابراہیم نے قدم بڑھایا، فرشتے کا دامن پکڑ لیا، او اجنبی جاتا کہاں ہے؟ تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا، دل کی کلیاں کھل گئیں، ارے جاتے جاتے یہ نام مجھے ایک بار اور سناتا چلا جائے۔ انداز اچھا ہو، آواز اچھا ہو تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ فرشتہ تو امتحان لینے آیا تھا، یہ اذان سنانے نہیں آیا، اللہ کا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، نام لینے نہیں آیا تھا۔ کہا ابراہیم یہ نام تو ابھی میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دے، سنا دوں گا، فری میں نہیں، بدلے میں کیا دوں گا؟ یہ تو امتحان لینے آیا تھا، بدلے میں کیا دو؟ بدلے میں کیا دو؟ کہنے لگے تیری انداز بڑا اچھا ہے، اگر تو چلا گیا نا تو دل تڑپتا رہ جائے گا، ایک کام کر، میرے پاس اب تو کچھ نہیں ہے لیکن تجھ سے نام سننا ہے، میرے محبوب کا نام سنا دے، جو میری بکریاں ہیں نا ان کا آدھا ریبڑ تیرے نام کر دوں گا۔ جتنی بکریاں ہیں
سبحان اللہ. کیا ذکر سنایا ہوگا اور کیا سننے والے نے سنا ہوگا. بڑھائے آپ سننا چاہتے ہیں نا؟ آدھا کا دے دو گے؟ ہاں بڑھا دے. خوب کا دے دو گے؟ ہاں دے دوں گا. بس یہ پھر جھوما اور پھر سنایا. اللہ میں اتنے اعاد سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو جھومنا نہیں آ رہا ہے تو یار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا لا آدھی بکریاں. حضرت ابراہیم نے دے دی. ہمارا والا مسئلہ نہیں ہے. پریشانی نہ آئے تو 10 پتیلوں کی نیاز ہوگی اور جب پریشانی نکل گئی تو 1 پتیلے کی نہیں ہوگی. بالکل حق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسئلہ اللہ والے کا تھا. کلے آدھی بکریاں لے جا. یہ آدھی بکریاں ہاتھ کے جب لے کے چلتا بنا پھر دامن پکڑ لیا. کہنے لگے طلب تو نے بڑھا دی. دلوں کے پیاروں کو تو چھیڑ کے جاتا کہاں ہے؟ بے قراری میں تو اضافہ کر دیا. ارے ایک بار اور سنا دے. فرشتہ بولا ابراہیم ابھی کیا دے گا؟ کہا جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں وہ بھی تیرے نام کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ توحید، فیضان سرکار اعلی حضرت فیضان حضور تاج و شریعہ علامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کل پراپرٹی اس وقت یہ بکریوں کا ریبڑ ہے. کل مال بکریوں کا ریبڑ ہے. کہا جو آدھی رہ گئی ہے وہ بھی تیرے نام کر دوں گا. جس انداز سے تو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے تیرے انداز لاجواب ہے، تیری آواز لاجواب ہے، تیرا لہجہ لاجواب ہے. جب تو نام لیتا ہے تو میرا دل جھوم اٹھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا دے آدھی جو بچی ہے وہ بھی دے دوں گا. ان کی نگاہ مست نے مستان کر دیا. ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا. کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس؟ ایک دن ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا. سبحان اللہ. جنت کا منصب ملا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ. بے شک بے شک بے شک. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یقین ماننا بہت کامیاب پروگرام آپ کا جا رہا ہے. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آج پوری رات بولتا رہا ہوں اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا پوری رات سنتے رہیں. مگر کمیٹی والوں نے ایک سے ایک بڑھ کر ہندوستان کا ہیرا چنا ہے. میرے بعد بھی جو آئیں گے انشاءاللہ آپ سنیں گے مزہ آئے گا. کہا آدھی بکریاں جو رہ گئی وہ بھی دے دے گا ابراہیم. کا دے دوں گا یار. سنا دے سنا دے. جب اتنا کہا پھر جھوما اور پھر جھوم کے پھر بولا. جتنا بڑھ سکے گونج آواز واپسی سب بڑھائیں مزہ آئے گا. بڑی پیار میں پھر بولا حضرت ایک بار پوری اذان ہو. آپ جواب میں بجا رہے ہیں. حضرت ایک بار پوری اذان ہو جائے. پوری اذان دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بار سائلنٹ بیٹھ جا بھیا. سائلنٹ بیٹھ جا. یہ نعرہ لگانے کا نہیں ہے. نعرہ نہیں لگانے کا ہے. حضرت ایک بار پوری اذان. اچھا ماشاءاللہ.
ڈیمانڈ ہو رہی ہے پوری اذان کی. بڑے دنوں میں آج اذان پڑھ رہا ہوں. میں پہلے بہت پڑھتا تھا, اب تو بہت دنوں سے پڑھتے ہی نہیں. بالکل بالکل, مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا. لیکن اب بھی اگر میں پڑھ دوں نا, ایک جگہ میں ادھر گیا تھا چھتیس گڑھ MP, وہ چھتیس گڑھ میں, تو مجھ سے کہنے لگا حضرت ہماری مسجد کے مؤذن بن جاؤ. اور میں نے کہا یا اللہ ہمیں مؤذن بنا ہوا. کہنے لگا حضرت مزہ ہی آ گیا, آپ نے جو اذان پڑھی نا, حضرت یقین ماننا اگر آپ اذان پڑھنے لگ جائیں نا تو ہم پھر 5 وقتہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے. بالکل پڑھیں, سنیں, اچھا سنیں. آپ نے فرمائش کی, پوری پڑھ دوں, اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سب پورا مجمع چاہتا ہے حضرت. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت. اچھا پڑھوں گا, میں پڑھوں گا. ایک میری چھوٹی سی بات مانو, وعدہ کرو, میں اذان پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھو گے انشاءاللہ. ارے اٹھا لو ہاتھ یار, انشاءاللہ اٹھا لو, اٹھاؤ یار. انشاءاللہ. یا اللہ تجھے اٹھائے رہو, یا اللہ تجھے تو عالم الغیب و شہادہ ہے. اس جلسے میں رات کے اندھیری میں سردی کے موسم میں تیرے نبی کے مستانوں نے ہاتھ اٹھا کے نماز کا وعدہ کیا ہے, تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, سب کو پکا نمازی بنا دے. آمین آمین. بس اللہ کرے آپ پکے نمازی ہوتے. اور نبی کا دیوانہ وعدہ نہیں کرتا, اور اگر نبی کا دیوانہ وعدہ کر لیتا, سن لو یہ جملہ, نبی کا دیوانہ حسین کا غلام یا تو وعدہ کرتا نہیں, اور اگر وعدہ کر لے تو وعدہ کر کے سر کو کٹا دیتا ہے مگر قدم پیچھے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ جملہ, بہت عمدہ. سر تو کٹا دیتا مگر قدم پیچھے. کربلا میں حسین نے کہا تھا اپنے 72 جانثاروں سے, میں تم سے راضی ہوں, جاؤ کربلا کی دھرتی سے واپس چلے جاؤ, اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لینا, یزیدی بھیڑیے میرا سر قلم کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے. مگر 72 جانثاروں نے کہا تھا مولا حسین وہ یزیدی تھے جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں ہاتھ اٹھا کے بغاوت کر دی, یہ حسینی ہے, ہاتھ اٹھایا ہے, گردن تو کٹا سکتے ہیں, قدم نہیں ہٹائیں گے. بے شک بے شک. ہم حسینی ہیں, گردن تو یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. ایسا مجمع اور اتنا پرجوش مجمع میں بہت کم دیکھتا ہوں جتنا آج کرم پور چودھری میں دیکھ رہا ہوں. اور کیوں نہ دیکھو, اعلیٰ حضرت کے روزے سے کرم ہو رہا ہے. اللہ کیوں نہ دیکھو, اعلیٰ حضرت کا روزہ یہیں پر ہے نا, اور وہاں سے کرم ہو رہا ہے. اور ایسا کرم ہو رہا ہے کہ آج کرم پور چودھری کا مجمع ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ نبی کے سچے عاشق بیٹھے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے سب کو. سنیں, بڑھائیں اور سنیں. أشهد أن لا إله إلا سبحان اللہ. أشهد أن
لا إله إلا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اس نے اللہ کا ذکر کیا, پوری بکریاں دے ڈالی. اور جب بکریاں لے کے, آواز بڑھائے رکھیں سلمان بھائی, آواز کم نہیں ہونا چاہیے. جب بکریاں لے کے یہ چلتا بنا نا, تو دل کی بے قراری ختم نہیں تھی, دل کا اضطراب ختم نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے پھر دامن پکڑ لی, ارے جاتے کہاں ہو, دل کی تڑپ ابھی باقی ہے, جاتے کہاں ہو, جاتے جاتے یہ نام ایک بار اور سناتا چلا جا, ایک بار اور سنا دینا. کہا ابراہیم, میں نے ایک بار سنایا آدھی بکریاں دے دی, دوسری بار سنایا آدھی بکریاں دے دی, اب تیرے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا, ڈیمانڈ پھر بھی ہے کہ اللہ کا نام پھر سنا. اگر میں نے اب سنایا تو بتا اب کیا دے گا. دیکھا تو پاس میں کچھ نہیں دینے کے لیے, اب کیا دوں گا. لیکن لوگوں اللہ والوں کی شان نرالی ہے, مستانوں کی شان نرالی ہے. ارے کہا میرے محبوب کا نام تو سنا, یہ ساری بکریاں تیری ہو گئی, ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہے, تو مجھے اپنا چرواہا بنا لینا, تو محبوب کا نام سنا دے لینا, میں تیری بکریاں چراتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آتا, ارے اللہ کی قسم مزہ کیوں نہیں آئے گا. اچھے سے سیکھو, اچھے سے سکھاؤ, پھر دیکھو مزہ کیوں نہیں آئے گا. کہتے ہیں مزہ نہیں آتا, نمازوں میں دل نہیں لگتا, قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا. خدا کی قسم کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے. اگر تمہیں اسلامی کلچر میں دل نہیں لگتا, تمہیں مغربی کلچر پسند آتا ہے, تو مغربی کلچر اچھا نہیں ہو سکتا, کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے. اسلامی لباس سے اچھا مغربی لباس نہیں ہو سکتا. بے شک. بولو بولو بولو, نہیں ہو سکتا. اسلامی کلچر سے اچھا مغربی کلچر نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں مغربی پسند آتا ہے, اسلامی پسند نہیں آتا. خطا کلچر کی نہیں, خطا ہماری ہے. گڈر کے کیڑے کو گلشن میں لے آؤ, مر جائے گا. تو گلشن کی خطا ہے, کیڑے کی خطا ہے. اس کو بدبو پسند ہے, اس کے من میں بدبو بس گئی ہے, بات ہے کہ نہیں ہے. اور گلشن والے کیڑے کو گڈر میں لے جاؤ, مر جائے گا. تو کیونکہ اس کے دل میں جو خوشبو بس گئی ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی کلچر سکھائیں گے ہی نہیں, تو یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو اسلامی کلچر میں مزہ کیوں آئے گا. بالکل کیوں بھائیو, مزہ کیوں آئے گا. مزہ تو تب آئے گا نا جب ہم نے سکھایا ہوگا. حضرت علی کو تیر لگ گیا, کہا نکالے گا, بہت تکلیف ہے. کبھی کیسے نکالے, کہا جب علی نماز پڑھنے لگے تب تیر کھینچ لینا, پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کب نکال دیا گیا, کیونکہ دل نماز میں لگایا تھا. جس کا باپ نماز میں تیر نکلے تو پتہ نہ چلے, اس کا بیٹا نماز میں سر کٹے تو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں تو باپ خرافاتی, بیٹا اس سے بڑا خرافاتی. کوئی کسی کی ایک میں سے گنا توڑ رہا تھا تو انہوں نے پکڑ لیا, تیرے باپ سے شکایت کروں گا, کر دے برابر والی کی ایک میں جو وہ میرا باپ ہی توڑ رہا. سمجھ رہے ہیں میرے عزیزوں, جلسے میں آنے والوں, آج ہماری بیٹیوں کو پردہ پسند کیوں نہیں, آج حجاب پسند کیوں نہیں. اس لیے کہ ہم نے پردہ حجاب حضرت فاطمہ کا کلچر بتایا ہی نہیں. ہم نے تو بالی ووڈ کا کلچر اپنی بیٹیوں کو بتایا ہے. تو بیٹیوں کو بالی ووڈ اچھا لگے گا, حضرت فاطمہ کا پردہ اچھا نہیں لگے گا. کاش ہم نے بتایا ہوتا, کاش ہم نے بتایا ہوتا, لیکن ہم نے تو نہیں بتایا نا. ہم نے جب نہیں بتایا تو ہماری بیٹیوں کو وہ اچھا بھی کیوں لگے گا. ایک بیٹی مجھے یاد آتی ہے, کرناٹک کی رہنے والی ہے. خدا کی قسم کیسے اس کے گھر کا اسلامی ماحول ہوگا, کیسا اس کی ماں اس کے باپ نے اس کی گھٹی میں اسے اسلام پلایا ہوگا. یار کیسی رچی بچی تھی اسلام کی ماحول میں. جب وہ کالج میں کہیں نہیں جاتے تو کالج کے 20 دلتوں نے سینکڑوں نے اس کے حجاب کی مخالفت کری. اس نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا اور اس نے بتا دیا, ارے ہمارے خون میں اسلام ہے,
रसूल अल्लाह। अरे तो आलम का तशरीफ लाना, बेटियों की हिफाजत फरमाना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, मोहब्बत हजरत बलिए गाना, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। बहुत तेजी के साथ सुने, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। 1 घंटा मेरी तकरीर को हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि किधर हो गया। 1 घंटा मुकम्मल मेरी तकरीर हो गई। अब समझ लीजिए, मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेहमान ज्यादा हैं, मुझे 1 घंटा खिताब करना है, लेकिन आपकी समाअत को देखकर खुदा की कसम मेरा दिल मचल गया। बहुत अच्छा आपने सुना, बताइए इजाजत हो तो थोड़ा आगे बढ़ाओ। इस्लामी कल्चर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों? इसलिए कि हमारी घुट्टी में इस्लामी कल्चर रखा नहीं गया। जलसे में आने वाले कान खोल करके सुनो, आप दुआएं हो मुझे, या अल्लाह कोई अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। जलसे में आने वालों सारी दुआओं से नहीं होता ना, इसलिए कि हर जमीन में अखलाक पैदा नहीं होता, हर दौर में अय्यूबी नहीं होता है। जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती, मैं माँ की छाती से चिपक के अपने माँ का पिस्तान अपने मुंह में लेके जब अपनी माँ का दूध पिया करता, तो मेरी माँ मुस्तफा को दुरूद करा करती। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ अपने बच्चे को मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, मुझे बताओ वो बच्चा अय्याश नहीं हो सकता, वो बच्चा डांसर नहीं हो सकता, वो बच्चा हरामखोर नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हो सकता है। बेशक बेशक। हाय मोहम्मद खासानी कहता मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती चली जाती। हाय हाय हाय। यार तब पैदा होते थे, तब अय्यूबी आते थे, तब मोहम्मद बिन कासिम आते थे। जलसे में आने वालों आज हालात बहुत खराब है, समझ जाओ। अगर तुमने आज अपनी मस्जिदों पर धिरान कर दिया तो दूसरे तुम्हारी मस्जिदों को छीन लेंगे। अपनी मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम्हारी मस्जिदें महफूज रहे। अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। जलसे में आने वालों आज हालात तुम देख रहे हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो हालात कितने खराब है। आज बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, माँ की गोदें सूनी हो रही हैं, जनाजे। आज आप हालात देख रहे हो। बल्कि मैंने तो एक बात कही थी, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं हजरत ये बताइए इसका हल क्या है। तवज्जो करें, तवज्जो। ये मेरे भाई बात नहीं, मैं बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ। जो खड़े होकर सुनना अब सुनने तो अब ना कोई ज्यादा। उसकी वजह यह है कि हमने हुज्जत कायम कर ली, हमने कहना था कह लिया, अब तुम्हारे ऊपर है। हमारा काम मोहब्बत का पैगाम देना। आप नहीं सुनते ना सुनो, लेकिन ये बात सुन लो। मुझसे कई लोगों ने कहा, पूछते हैं हजरत ये बताइए हल क्या। इसी तरीके से अगर तबाही बढ़ती रही तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा। अभी अब हालात देख रहे कितने खराब हालात है। हजरत ये हालात अभी कंट्रोल में कैसे आएंगे? मैंने कहा भी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर हालात कंट्रोल में लाना चाहते हो ना, जलसे में आने वालों मेरा एक ही मशवरा था। हम तुम्हारे लिए मशवरा ये है कि तुम दुनिया की खुराफातों को छोड़ के इस वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चल जाओ ना। सीधे रास्ते को आप पकड़ लो, इसे नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा काम है और मालूम है। और बड़े बड़ों का काम क्या है? मैं हाथ जोड़कर अपने बड़ों की बारगाह में अर्ज करता हूँ,
اس لیے کہ ابھی وقت ہے. اگر بڑے بڑے نے یہ لایا عمل تیار نہیں کیا, اگر بڑے بڑے منظم ہو کر کے کسی مقام پر نہیں پہنچے تو آنے والے دور میں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے جو قابو سے باہر ہوں گے. ابھی آج میں عرض کرتا ہوں میرے جتنے بھی مخدومان گرامی ہیں, جتنی بھی ہماری خانقاہیں ہیں, ساری خانقاہوں کو سجاد باہر نکل آئے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافاتوں کو مسل کر, چھوٹے چھوٹے اختلافاتوں کو ایک طرف رکھ کے ہماری ساری خانقاہوں کے سجاد باہر نکل کے ایک میٹنگ کریں اور میٹنگ کر کے ایک اعلان کر دیں کہ قوم کے دینی قائد تو ہم ہیں مگر سیاسی قائد فلاں ہے, ساری قوم اسے سپورٹ کرتے. اگر کوئی ایک سیاسی قائد اشارہ ہو جائے اور پوری قوم اگر اس کو اپنا قائد بنا کر کے اس کو سپورٹ کر دے, میں وعدہ کرتا ہوں 5 سال نہیں لگیں گے, حکومت میں تمہاری حصے داری ہو جائے گی. بے شک, بالکل میں وعدہ کرتا ہوں حکومت میں تمہاری حصے داری ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ہماری بڑی بڑی خانقاہیں ہیں وہ خانقاہیں بھی چھینی جائیں, ان کو بھی توڑا جائے. جو بڑے بڑے مزارات ہیں انہیں بھی توڑا جائے. غریب نواز کی بارگاہ سے کون سی بڑی بارگاہ ہے مجھے بتائیے ہندوستان میں؟ جب اسی پہ نشان لگا دیا گیا تو پھر اور دوسروں کی پھر کیا حیثیت؟ مجھے بتائیں آپ, اگر آج بیٹا اپنے باپ کی بات ماننے تیار نہیں, صحیح بتا رہا ہوں میں, شاگرد استاد کی بات ماننے تیار نہیں, لیکن اگر آج کوئی پیر اپنے مرید کے لیے بات کہہ دے تو اپنے پیر کی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. صحیح بتا رہا ہوں میں, پیر کی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج اگر میرے یہ بڑے مخدومان گرامی میں دامن پھیلا کے عرض کرتا ہوں, اگر ایک ہو کے ایک اشارہ کر دیں, آپ کے تو مولویوں کو سیاست سے کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر سے بڑا مولانا کوئی نہیں ہو سکتا, حضرت عمر سے بڑا مولانا نہیں ہو سکتا. جہاں پر یہ سب سے بڑے مولانا بھی تھے وہیں تو آدھی دنیا پہ حکومت بھی کرتے تھے. حکومت بھی کرتے ہیں. جلسے میں آنے والوں اپنے بچوں کو اسلامی کلچر دے دو. میں بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. جلسے میں آنے والوں سنو, آج کی ہماری بچیوں کا حال یہ ہے کہ بازاروں میں, میلوں میں, شادیوں میں بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ ہماری بچیاں آج اتنی 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 بے حیا اور بے غیرت ہو چکی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سامنے سے دوستیاں ہو رہی ہیں اور دوستیاں عشق میں بدل رہی ہیں, اور وہ عشق کہاں کہاں پہنچ رہا ہے, شادی تک پہنچ رہا. آپ خوب جانتے ہیں وہ پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا ہے. ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک لڑکا ہے, سمجھ گئے, 2 لڑکیوں سے شادی کیا ہے, دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں, دونوں کلمہ, بڑے فخر سے بتا رہی ہوں, دونوں حجاب پڑھے ہوئے ہیں, دونوں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہاں یہ ہمارا شوہر, ہم نے اس سے شادی کی. کاش جلسے میں آنے والا اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو تم نے بنایا ہوتا, حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھائی ہوتی تو تیری بیٹی کہہ دیتی میں جان تو دے سکتی ہوں مگر ایمان سے سودا نہیں کر سکتی. دیکھو بہت محبت سے سننا, میرے پاس وقت کم ہے. سلمان بھائی تھوڑا سا آواز اور بڑھائیں, ذرا تھوڑا سا بیس بڑھائیں آواز میں, مزہ آ رہا ہے, لیکن اور ذرا تھوڑا سا آخر میں کر دیں. تمہاری بیٹی کو اگر دین دے دیا تو خدا کی قسم جان تو دے سکتی ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کرے گی, نہیں کرے گی. کیوں نہیں دیتے یہ دین؟ آج جگہ جگہ مدرسے ہیں کہ ان مدرسوں میں نہیں بھیج سکتے, بھیجو. ایک مدرسہ ہے, میں نے یہ مولانا بشیر القادری ہمارے یہیں آپ کے آس پاس رہتے ہیں, حضور احسن میاں کے ساتھ رہتے ہیں. وہ ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں یہیں آپ کے کرم پور چودھری میں, یہی ہے نا.
انہوں نے تو یہاں تک آفر دے دیا کہ 15 رمضان سے اور عید کے چاند تک جو اپنی بچی کا داخلہ کرائے گا ان کے مدرسے میں پورے سال کی پڑھائی فری میں کرائی جائے گی. بتاؤ اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. ارے آپ میری طرف دیکھیں. اچھا کمیٹی والوں سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے مگر ڈسٹرب چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری آواز کے علاوہ کسی کی آواز آئے. ہاں بالکل خاموش. دیکھو اگر میں نے تقریر بند کر دی نا تو آپ مجمع کو سنبھال نہیں پاؤ گے، میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. حق ہے. میں بول رہا ہوں یہ مجمع سنبھلا ہوا ہے، جتنا جو جہاں کھڑا رہے تو جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آپ کا. بس جب تک بٹھانے کا ہم نے بٹھا لیا، اب نہیں ہے تو اب آپ خاموشی سے آپ بھی سنو تقریر. میں وعدہ کرتا ہوں تقریر جتنی آگے بڑھے گی آپ جھومیں گے انشاءاللہ. ہاں مستانوں کی کمی نہیں ہے، 1 لونڈو 1000 ملتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ مدرسہ ہے، اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرا دو، پورے سال کی پڑھائی فری میں، کوئی فیس نہیں. اتنا اچھا آفر ہے، سبحان اللہ. دین سکھاؤ. اچھا ایک بات بتاؤں، بیٹے کو بھی دین سکھاؤ، بیٹی کو بھی، مگر بیٹی کو بیٹے سے پہلے دین سکھاؤ، اس لیے کہ بیٹا دین سیکھے گا تو تیرے گھر کی دہلیز تک دین آ جائے گا، بیٹی دین سیکھے گی تو نسلوں تک دین چلا جائے گا. اگر بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بیٹی کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بیوی کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بہو کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار ماں کہلائے گی. بولو معاشرہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ یار میں تو تعجب کرتا ہوں یہ بیٹیاں ہیں کیسی. ارے کیسا ہے ان کی باڈی میں خون، یہ کہیں بھی سمجھوتا کر کے شادی کے لیے راضی. ارے مجھے تو ایک بیٹی کی تاریخ یاد آ رہی ہے، خدا کی قسم کہہ دو سبحان اللہ مچل جاؤ. بیٹی ہو تو ایسی، لڑکی ہو تو ایسی، نبی کی کنیز ہو تو ایسی، دیندار ہو تو ایسی، حضرت فاطمہ کی خادمہ ہو تو ایسی. آج کیسے ہو جاتا ہے؟ کہیں بھی منہ مار رہی ہے ہماری بیٹی، کہیں بھی منہ مارنے لگ گئی. کیوں تجھے شرم نہیں آتی؟ شرم جب آئے جب اس نے شرم کو پڑھا ہو. جب ماں بے شرمی کرتی تھی تو بیٹی اس سے بڑی بے شرم. جیسی مائی ویسی جائی، پوتی اس سے سوائی. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں ایک بات سنیں آپ، میں جو بول رہا ہوں نا خدا کی قسم اس وقت اپنی تقریر کا سب سے اہم حصہ بول رہا ہوں. یہ میرا بات سب سے اہم حصہ، سب سے اہم حصہ. ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہوئی شادی کے لیے، محبت. اس زمانے کی بات جب گھوڑے اور اونٹ کے سفر، گھوڑی پہ بیٹھ کے دونوں فرار، اور گھوڑی جو تھی وہ لڑکی کے گھر سے ہی لڑکے نے کھولی، دونوں بیٹھ کے فرار. راستے میں دریا پڑا، دریا میں جب پار کرنے لگے تو بیچ دریا میں گھوڑی بیٹھ گئی. لڑکے نے اٹھایا، نہ اٹھی. لڑکی بولی یہ نہ اٹھے گی، تجھے اٹھنا پڑے گا، اب پیدل ہی دریا عبور کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ نسل میرے گھر میں کئی نسلوں سے پل رہی ہے. اس کی ماں بھی ایسی تھی، آدھے دریا میں بیٹھتی تھی، اور اس کی نانی بھی ایسی تھی، آدھے دریا میں بیٹھتی تھی. اس کی نسل میں ہی بیٹھنا ہے. لڑکے نے کہا اچھا سچ بات ہے؟ کہنے لگے سچ. تو لڑکے نے کہا ابھی گھر دور نہیں ہے، تیرا ادھر ہے اور میرا اس بار. کہنے لگی عشق، کہنے لگا ٹھوکر پہ. کہنے لگی محبت، کہنے لگا ختم کبھی تھی نہیں. لڑکی بولی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا سب کچھ ہو گیا. ابھی تو کہتا تھا مر جاؤں گا میں شادی تو سے کروں گا، لیکن یہ خدا کہاں چلا گیا؟ اس یابوت کیسے اتر گیا؟ کہا تیری گھوڑی میں میری آنکھ کھول گئی. کہنے لگا کیسے؟ لڑکی نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا ڈکیت تو بدماش بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ IAS اور IPS بنے. مجھے بتاؤ، چور بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ چور بنے، شرابی نہیں چاہے گا میرا بچہ شرابی بنے، بدماش نہیں چاہے گا میرا بچہ بدماش بنے. بولے میری بات غلط تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. جواری نہیں چاہے گا میرا بچہ جواری بنے، وہ چاہے گا میرا بچہ نیک بنے، امام بنے، مولانا بنے، حافظ بنے، قاری بنے. کہنے لگا ہاں میں تو تیرے ساتھ بھاگ کے شادی کر رہا ہوں. جب جانوروں کی نسلی عادت نہیں جاتی تو انسانوں کی کیسے جائے گی؟ تیری بیٹی بھی
بھاگ کر شادی کرے گی، تیری پوتی بھی بھاگ کر شادی کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری نسلوں پہ بھی وہ داغ لگے جو داغ میرے دامن پہ لگنے جائے۔ آپ کہتے ہو کہ کیا کریں؟ بیٹی ہمارے قبضے میں نہیں، بیٹا میرے قبضے میں نہیں۔ ارے تو بس اسلام اپنے بیٹے کو پڑھا دے، خدا کی قسم بیٹی بھی قبضے میں رہے گی، بیٹا بھی قبضے میں رہے گا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں، آپ بڑی پیاری بات، آج فیشن کا دور ہے، جو لڑکی فیشن نہیں دکھا رہی ہے وہ بھی مجبوری میں فیشن ہے، تھوڑی بہت لٹے وہ بھی نکال رہی ہے۔ کیوں نکال رہی ہے؟ کیا کریں، ماحول ایسا ہے۔ تو بات صحیح ہے، مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہی مال آتا ہے۔ اب بریلی میں شو روموں میں جاؤ، گرم کپڑا، گرم جیکٹ، گرم جرسی، گرم سویٹر، گرم ٹوپا۔ میں نے کہا 3 مہینے پہلے تو سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا تھا، میں نے کہا سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا تھا، تو کہنے لگے مولانا جب ڈیمانڈ ٹھنڈے کی تھی تو ٹھنڈا تھا، اب ڈیمانڈ گرم کی ہے تو مال گرم ہے۔ ارے ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا مجھے بتائیے؟ اب جب جاؤ گے دکانوں پہ گرم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو پتا چلا جیسی ڈیمانڈ ویسا مال۔ اگر نوجوانوں تم یہ ڈیمانڈ کر دو کہ ہمیں نکاح کے لیے، رشتے کے لیے، شادی کے لیے صرف پردے والی لڑکی چلے گی، بغیر پردے والی اگر سونے میں لد کے بھی آئے گی تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ ڈیمانڈ کرو، یہیں بٹھا دو، ابھی مل جائے گا۔ اب آپ بٹھا دو، یہ بچہ کسی کا گم ہو گیا تو وہ چھوٹا سا بچہ جس کا بھی ہو اسٹیج پہ آ کے لے لے۔ یہ چھوٹا سا بچہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لے لے گا۔ اچھا سارے اعلان تم سے ابھی کراؤ گے تو تقریر کب کراؤ؟ اب لے لے گا جس کا بھی ہے۔ آپ بس یہاں کھڑے رہو، آپ چھوڑ کے ادھر ہٹ جاؤ، بچے پہ نظر رکھے رہو بس۔ میں تقریر بھول جاتا ہوں نا، اصل میں رٹی بھی نہیں کرتا، میں ہاتھوں ہاتھ سوچتا ہوں اور بولتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا، اچھا بتائیے؟ اگر سارے نوجوان یہ ڈیمانڈ کرتے، جنس والی نہیں چلے گی، پرکٹی کبوتری نہیں چلے گی، بے حیا بے پردہ نہیں چلے گی، اگر یہ سارے میلے ٹھیلوں کی ختم ہو کے سب گھروں میں نہ آ جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ یہ سارے بازاروں سے اور مداروں سے آ کے گھر میں نہ آ جائیں تو، مگر تمہیں بے پردہ چاہیے، تمہیں اسکرٹ والی، تمہیں پینٹ والی، تمہیں بال نکالنے والی، بال کھولنے والی، تو ظاہر سی بات ہے جیسی ڈیمانڈ ویسا مال۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جاؤ اپریل کے اور مئی اور جون کے مہینے میں جانا، جب مجھے کوٹ مل جائیں گے کیا دکانوں پہ تمہیں؟ یہ گرم چھوڑے ملیں گے کیا؟ نہیں آئی، کیوں؟ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اب تو بیچاری اگر کوئی سیدھی ساری شریف زادی ہے بھی نا تو اس سے زبردستی مار مار کے کہنے تھوڑا سا تو بھی کر لینا، رشتہ کیسے ہوگا؟ بڑی بھاری ملانی بن کے دکھا رہی ہے، اسے نکوٹے ڈالتا، سگی ماں اسے چین سے نہیں رہنے دے رہی ہے۔ مل گیا؟ میں نے کہا تھا نا مل جائے گا۔ سگی ماں اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے۔ ارے تجھے پتہ نہیں ہے ماحول کیسا چل رہا ہے، تو ملانی بن کے گھوم رہی ہے۔ اچھا یہ لوگ سب مانیں گے؟ یہ میرا ہی جگر بولتا ہے کہ میں ایسے ماحول میں تمہیں تقریر بھی کر رہا ہوں، تقریر بھی سنا رہا ہوں نا، اور دوسرے خطیب کو بٹھا کے دیکھنا تمہیں تیرا کا پتا، جیسے تم شور مچا رہے ہو، جس کا جو مرضی چاہ رہا وہ کر۔ ارے یہ کیسا قدر کر رکھا بھیا، اتنی بہترین اور نصیحت بھری تقریر آپ لوگ سن رہے ہیں اور پھر بھی آپ اتنا کوہرام مچا رہے ہیں۔ جس کا جی چاہ رہا منہ اٹھا کے آ رہا اور یہاں بکواس کر رہا۔ ارے بھائی تجھے اگر بکواس کرنا باہر جا کے تھا، جیسے ڈیمانڈ ویسا مال۔ اور یہ جو بگی باغ کھیلنے اور یہ چڑھاؤ پہ موبائل چلا رہے لڑکے 12 بجے تک، اور یہ جب مارکیٹوں میں کھڑے اور یہ جو گھر میں رات کو 10 بجے گھس رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے بیٹا کہاں تھا تو سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر لڑکیاں ڈیمانڈ کرتے ہیں، لڑکا چاہے غریب ہو مگر نمازی چلے گا رشتے کے لیے، تو اگر یہ راستوں سے ہٹ کے اگر مسجدوں میں نہ آ جائے تو میرا نام بدل دیتا۔ یہ جو 10 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں لڑکیاں کہیں صرف نمازی چلے گا، صرف نمازی۔ میں دیکھوں اگر یہ نمازی نہ ہو جائے تو لڑکیاں کہیں صرف داڑھی والا چلے گا، دیکھو اگر سب نہ مولوی چیختے چیختے تھک گئے مگر رکھ رہا
اگر لڑکیاں کہنے لگے ہمیں صرف داڑھی والا لڑکا چلے گا، میں دیکھوں پھر آئے کوئی کہے گا بال کاٹنے والے دیکھ خبردار بال کاٹنا، داڑھی پہ ہاتھ نہ چلا جائے، رشتہ نہیں ہوا ابھی۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں نا۔ ابھی اگر میں کچھ نوجوانوں تو میں یار دیکھیے میں جو بات کہتا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا ہنسنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہنسنے کی نہیں، زمین کی بات کرتا ہوں، میں جو ہے وہ بات کرتا ہوں۔ میں نے کئی نوجوانوں سے کہا بیٹا داڑھی رکھ لے، کہنے لگا حضرت ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ جملہ اچھا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بتا بولتے نہیں بولتے ہیں؟ کیوں؟ تیری شادی سے تیری داڑھی کا کیا مطلب؟ تو اس لیے کہ داڑھی والا پسند نہیں ہے، ڈیمانڈ بغیر داڑھی والے کی ہے، اس لیے رکھتے نہیں۔ اگر ڈیمانڈ داڑھی والے کی ہو جائے تو خدا کی قسم جدھر دیکھو گے داڑھی نظر آئے گی۔ باہر آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے، باہر 60 سال کا بھی مڑا رہا ہے، کیوں کہ بیوی بڑھیا کو پسند نہیں ہے وہ داڑھی، اس کھڈوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ کھڈلیا کے منہ میں دانت نہیں ہے مگر شوہر کے چہرے میں پھٹکری کا ڈیلا روزانہ پھروا رہی ہے۔ کہ نہیں بات سمجھنے کی میرے عزیزوں، حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ارے بوڑھے بہن کے سینگ کاٹنے سے کیا بہن جوان ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ داڑھی میرے داڑھی جب سے نکلی آج تک نہ منڈوائی ہے، کسی سے کم خوبصورت ہوں تو نہ پالو، نہ کبھی صابن لگایا، نہ فیس واش لگایا، کچھ نہیں لگاتا لگاتی نہیں۔ ارے یار داڑھی سے تو خدا کی قسم چہرے پہ حسن کی برسات ہوتی ہے۔ ٹرین میں ایک بار میں نے ان کو پکڑ لیا جو وہ مانگنے والے ہوتے ہیں، بیچ والے آدھے درجن والے جو ہوتے ہیں 6 نمبر والے، سمجھ گئے؟ میں نے کہا تم ہم لوگوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ بولا آپ ہی لوگ تو مرد ہیں یار، آپ سے کیا مانگے، ان سب سے مانگتے ہیں۔ آپ ہی لوگ تو ہمیں مرد نظر آتے ہیں پورے ٹرین میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ داڑھی رکھ، اچھا ایک بات بتاؤ، سب داڑھی رکھ لیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ہوتا نا سب رکھو داڑھی، جو داڑھی والوں کو دیکھ کے شک کرتے ہیں کرو شک، کہاں تک کرو گے؟ جب سب کی داڑھی ہوگی تو ان کا شک بھی ختم ہو جائے گا۔ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ شک ارے ختم ہو جائے گا نہیں؟ جب 1% داڑھی والے ہیں تو شک سے دیکھا جاتا ہی نہیں، اور جب 100% داڑھی والے ہو جائے تو کرو شک۔ خبرناک آدمی بیٹا، سب رکھو داڑھی، میں دیکھتا ہوں کون سا کرے گا، نہیں کرے گا کوئی، لیکن جیسی ڈیمانڈ ویسا مال۔ بولو بولو حقیقت ہے کہ نہیں؟ بھائی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جیسی ڈیمانڈ ویسا مال۔ اگر آج نوجوانوں تم یہ کہہ دو لڑکی صرف نمازی چلے گی، صرف پردے والی چلے گی، اگر غریب ہو تو کوئی بات نہیں، رنگ اگر ڈن ہو تو کوئی بات نہیں، ہائٹ کم ہو تو کوئی بات نہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کنیز فاطمہ ہو، با حیا ہو، عزت دار خاندان کی ہو، پردہ والی ہو، دیندار ہو، یہ لڑکی سے میں رشتہ کروں گا، اس لیے کہ جب وہ میری بیوی بن جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میری نسلوں میں پھر سے کسی ایوبی کو پیدا کر دے۔ بہت عمدہ حضرت، بہت عمدہ، ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، خالی مولوی کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بدلنے سے ہوگا۔ جس دن تم بدل گئے خدا کی قسم اس دن تم دیکھنا نظر کیا بدلی، نظارہ بدل جائے گا۔ نوجوانوں تمہیں بدلنا ہوگا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کی خاطر تم اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو، بلکہ تم اپنے آپ کو بدل دو۔ خدا کی قسم تاریخ پھر سے اپنے آپ کو دہرانے پہ مجبور ہو جائے گی۔ ایک جملہ سنیں،
بڑا خطرناک جملہ ہے. جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور جب عیسائیوں کے بڑے بڑے کمانڈر جرنیل کو قید کر کے صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں ڈالا گیا, صلاح الدین ایوبی نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. آج ایوبی فاتح ہے, آج ایوبی کے ہاتھ میں تمہاری گردنیں ہیں, چاہوں تو تمہارے سر قلم کر سکتا ہوں یا چھوڑ سکتا ہوں. ایوبی سے سارے جرنیل اور سارے کمانڈر نے کہا تھا ایوبی واقعی تو اسلام کا ہیرو ہے, واقعی تو مسلمانوں کا ہیرو ہے. آج تو نے شکست پاش دی ہے, ہم مانتے ہیں تو جیسا بہادر کی زمانے نہیں جنا, لیکن ایوبی تجھ سے ایک وعدہ اور کرتے ہیں کہ تیری نسلوں میں کوئی دوسرا ایوبی ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی انہوں نے کہا تھا ہم تو سب وعدہ کرتے ہیں, جنہوں نے پڑھی ہو تاریخ تو وہ میرے بات کی تائید کریں گے. ایوبی نے کہا کیسے روکو گے؟ کہا تیری بیٹیوں کو اتنا بے حیا کر دیں گے, تیری قوم کی بیٹیوں کو اتنا بے حیا کر دیں گے, اتنی عریانیت پسند کر دیں گے, اتنا ننگئی ان کو ناچنے والا کر دیں گے تو ان کی گود سے, ان کی کوکھ سے کوئی اوباش, نچکیا, جھوٹا, دوغلا تو پیدا ہو سکتا ہے مگر کوئی دوسرا ایوبی پیدا نہیں ہوگا. حقیقت بات ہے. اور جتنا فیشن عورت کے اوپر اس وقت مغربی ممالک توجہ دے رہے ہیں, جتنے عورت کے فیشن پہ اتنے مرد کے فیشن پہ توجہ نہیں دی جاتی. آپ مارکیٹ میں دیکھ لو, مردوں کا اگر ایک دو طرح کا ڈیزائن آگا تو عورتوں کا 50 طرح کا ڈیزائن. بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے قربان جائیں, مجھے آج تاریخ کی وہ بیٹی یاد آ رہی ہے, مجھے آج بھی خدا کی قسم وہ بیٹی یاد آ رہی ہے, مدینے میں رہتی ہے, چادر اوڑھ کے جب اپنے گھر سے نکلی تو ایک اوباش لڑکی کی نظر پڑی, اس کو تکنے لگا. لڑکی کو اس کا تکنا گوارا نہ ہوا, کھڑی ہو گئی کہنے لگی کہ اوباش لڑکے یہ بتا تو مجھے تکتا کیوں ہے, میرے سر پہ چادر ہے, میرا چہرہ حجاب ہے, تو مجھے تکتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں, تو پہ فریب کا ہو گیا, میں تیرے اوپر دل ہار بیٹھا. اوباش بھائی, آج کی بیٹی کوئی اگر پیار سے بات کر لے تو اس کی طرف موم ہو جاتی ہے. کیوں؟ خدا کی قسم میری بیٹی ہے, تو نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے. صرف 4 لوگ ہیں میری بیٹیوں, میری بہنوں جو تم سے محبت کر سکتے ہیں, صرف 4 لوگ. کان کھول کر سنا پورا مجمع. اگر 5واں کوئی کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں تو جھوٹا ہے. 4 لوگ ہیں صرف عورت سے محبت کرنے والے, جن کی محبت سچی محبت ہے, باقی سب کی جھوٹی ہے. اور وہ 4 لوگوں کا نام سنو کون ہے. پہلا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے سچی محبت کر سکتا ہے. پہلا کون ہے؟ باپ جو اپنی بیٹی سے ایک. دوسرا بھائی ہے جو اپنی بہن سے سچی محبت کر سکتا ہے, اور بھائی بھی سگا, تائرا, چچیرا, پھپیرا, ممیرا, خلیرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, بھائی بھی سگا. کتنے ہو گئے زور سے بولو؟ 2 لوگ ہو گئے جو عورت سے سچی محبت کر سکتے ہیں. اگر یہ لوگ کہیں محبت کرتے ہیں تو مان لینا ہاں ان کی محبت سچی ہے. تیسرا سنیں, تیسرا شوہر ہے جو اپنی بیوی سے سچی محبت کر سکتا ہے. اگر شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو سمجھ لینا وہ سچی ہے. اور چوتھا جو مرد ہے وہ ہے بیٹا جو اپنی ماں سے سچی محبت کر سکتا ہے. میری بہنوں یہ 4 محبتیں تمہارے لیے سچی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کرم کبے پہ کھڑے ہو کے کہ میں محبت کرتا ہوں تو ٹھوکر مارتے ہیں. یہ محبت نہیں مطلب ہے, بالکل محبت نہیں نفسانی خواہشات ہے. اور اس کے علاوہ محبت کا مطلب بھی کیا, اس کے علاوہ محبت کا مطلب بھی کیا. اس اسلام کی شہزادی سے جب مدینہ میں نکلی تھی حجاب میں, اس اوباش نے کہا میں دل ہار بیٹا محبت کرتا ہوں, تو کہنے لگی کیا تو میرا باپ ہے؟ بولا نہیں. کہ تو میرا بھائی ہے؟ بولا نہیں. کہ تو میرا بیٹا ہے؟ بولا نہیں. کہ تو میرا شوہر ہے؟ بولا نہیں. تو اس لڑکی نے کہا ان 4 میں سے اگر تو کوئی نہیں ہے تو پھر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. پھر جھوٹا ہے تو. میری بہنوں اگر کوئی تم سے کہے ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو کہنا میرا باپ ہے تو, کہنا میرا سگا بھائی ہے تو, کہنا میرا شوہر ہے تو, کہ میرا بیٹا ہے. وہ کہیں 4 میں سے کوئی نہیں تو کہنا یہ 4 ہی ہیں جو ہم سے محبت کر سکتے ہیں, باقی محبت نہیں مطلب ہے. بات میری غلط تو نہیں ہے نا؟
ٹوپے والوں بیٹھ جاؤ تو بڑا اچھا ہوگا. اس وقت میں اپنا ایک گردہ پھیپڑا آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں, یقین کرنا. اور میری جو تقریر ہے نا اس وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ ہو گئی, 90 منٹ سے میں بول رہا ہوں, یقین ماننا. اور میں اب تقریر زیادہ لمبی نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے روز بولنا ہوتا ہے, اور آج میں یقین ماننا میں رسک لے کے بہت زیادہ بول گیا. آپ کو اگر اجازت ہو تو بات پوری کر دوں. بالکل. کہنے لگی تو ان 4 میں سے کوئی نہیں ہے تو محبت ہے. کہنے لگا نہیں, مر سکتا ہوں تیرے لیے. اچھا یہ محبت کرنے والی ہے, ضرور کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, میں ستارے توڑ رہا ہوں, سمندر میں کود جاؤ, آپ ہاتھ میں لے لو, منہ میں لے لو, یہ کر لوں, وہ سب کرتا ہے. 2-3 مہینے بڑی تیز دکھاتا. کہنے لگی کچھ نہ کر, تو کچھ کر سکتا میرے لیے. کہنے لگا ہاں, مگر لڑکی دیندار تھی, کنیز فاطمہ تھی, سے پتا تھا اس کا دل بیمار ہے. جب جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور جب دل بیمار ہو تو روحانی حکیم کے پاس جاتے ہیں. لڑکی سمجھ گئی, دل بیمار ہے, دل روح بیمار ہے, اسے روح کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑے گا, دل کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑے گا. کہنے لگی تو مجھ سے محبت کرتا, جو میں کہوں گی کر لے گا. کہنے لگا جو کہو. کہنے لگی چھوٹی سی ایک میری شرط ہے وہ پوری کر دے. کہنے لگا کیا؟ لڑکی نے کہا مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر 40 دن تک عمر کے پیچھے باجماعت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے, اور 40 دن کے بعد میرا ہاتھ مانگنا, میں راضی ہو جاؤں گی. یار ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اگر یہ میری بہنیں, اگر آج اسلام کی یہ شہزادیاں دیندار ہو جائیں تو خدا کی قسم معاشرہ دیندار ہو جائے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ